ایران کی تاریخی فتح، امریکی صدر نے فرانس میں معاہدے پر دستخط کر دیے۔ پاکستان کی تصدیق، شہباز شریف کا امریکی اور ایرانی قیادت کو مبارکباد کا پیغام۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اعتراف کیا کہ ہمیں ڈیل کرنا ہی پڑی، اب کوئی ناکہ بندی نہیں، تیل کی قیمتیں کم ہوں گی، دنیا کو کساد بازاری میں نہیں دھکیل سکتے تھے۔ ایرانی قیادت بہترین ہے، اگر دیگر ریاستوں کو جوہری افزودگی کا حق ہے تو ایران کو بھی ہے، صرف ایران کو روکنا بے وقوفی ہوگا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی G7 اجلاس کے بعد پریس کانفرنس کے دوران بھی ایران زیر غور، کہا ایک ملک ہے جو چاہتا ہے کہ ایران پر بمباری ہو، ایسے لوگ بے وقوف ہیں، اسرائیل کو چاہیے حزب اللہ سے بہتر برتاؤ کرے۔ ایران امریکہ امن معاہدہ، پاکستان کا ابتدائی وفد مفاہمتی یادداشت پر دستخط کی تقریب کے لیے سوئٹزرلینڈ پہنچ گیا۔ ذرائع کے مطابق پاکستان کے ابتدائی وفد کی قیادت سیکرٹری خارجہ آمنہ بلوچ کر رہی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سربراہی میں اعلیٰ سطح وفد آج صبح سوئٹزرلینڈ کے لیے روانہ ہوگا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف یہ چاہتے ہیں کہ ایران پر بمباری جاری رہے، ٹرمپ نہیں چاہتے کہ ایران پر بمباری جاری رہے۔ امریکی نائب صدر JD وینس نے کہا، ثالثوں نے ایران امریکہ معاہدے کا متن فی الحال جاری نہ کرنے کی درخواست کی۔ ٹرمپ یہ یقینی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہ ہو۔ آبنہ ہرمز کو دوبارہ کھولا جائے گا، ایران کو مالی ریلیف ملے گا، حتمی ڈیل کے لیے 60 دن کا وقت ملے گا۔ امریکہ نے ایران کے ساتھ طے پانے والی مفاہمتی یادداشت کا متن جاری کر دیا۔ معاہدے پر امریکی صدر ٹرمپ، نائب صدر JD وینس اور ایرانی اسپیکر باقر غالیباف کے ڈیجیٹل دستخط ہو چکے ہیں۔ معاہدے کے تحت لبنان سمیت تمام محاذوں پر جنگ کا فوری اور مستقل خاتمہ ہوگا۔ امریکہ ایران سے بحری ناکہ بندی فوری ختم کرے گا، 30 دن میں بحری ٹریفک بحال ہوگی۔ معاہدے کے تحت ایران کی معاشی بحالی اور ترقی کے لیے $300 ارب کے فنڈز کو یقینی بنایا جائے گا۔ امریکہ ایران پر عائد تمام یک طرفہ اور اقوام متحدہ کی پابندیاں مرحلہ وار ختم کرنے کا پابند ہوگا۔ اسرائیل باز نہ آیا، جنگ بندی معاہدے کو پیرو تلے رون ڈالا۔ اسرائیلی فوج کے جنوبی لبنان پر حملے، ضلع نباتیہ کے علاقوں کو نشانہ بنایا گیا۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج نے النباتیہ الفوقہ قصبے پر بھی متعدد حملے کیے، علی الظاہر کی پہاڑیوں قصبے کے اطراف میں گولہ باری بھی کی۔ حزب اللہ نے بھی اسرائیلی فوج پوزیشنوں کی جانب سے 10 راکٹ داغے۔ امریکہ ایران معاہدے کے مثبت اثرات، تیل کی قیمتوں میں بڑی کمی، عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں 3 ماہ کی کم ترین سطح پر آ گئیں۔ برطانوی خام تیل $79 فی بیرل میں فروخت، امریکی خام تیل کی قیمت $76 فی بیرل ہو گئی۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں 118 پوائنٹس کا اضافہ، 100 انڈیکس 1,80,511 پر بند۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی سے متعلق اچھی خبر ملے گی، وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے عوام کو خبر سنا دی، کہا کہ عوام نے امریکہ ایران جنگ کی وجہ سے بہت تکلیف اٹھائی، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے عوام کا بجٹ متاثر ہوا، وعدہ ہے اور وزیر اعظم کی ہدایت بھی ہے کہ جس حد تک ممکن ہوا قیمتیں کم کریں گے۔ چکوال میں 9 سالہ ہانیہ کے قتل کا اندھوناک سانحہ، CCD اہلکار کی فائرنگ سے جاں بحق، ہانیہ عدیل کی پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے آ گئی۔ بچی کی موت ایک گولی سے نہیں، متعدد گولیوں اور شدید خون بہنے سے ہوئی۔ ہانیہ کے جسم پر گولیوں اور زخموں کے 11 نشانات پائے گئے۔ گولیاں لگنے سے بچی کی دائیں ران کی ہڈی بری طرح ٹوٹ گئی، گولیوں نے معصوم کے سینے اور پیٹ کو چھلنی کیا۔ رپورٹ کے مطابق فائرنگ سے بچی کا دایاں پھیپھڑا شدید متاثر ہوا، جگر، بڑی اور چھوٹی آنتیں پھٹ گئیں، چھاتی میں خون جمع ہو گیا۔ گولی لگنے اور موت واقع ہونے کے درمیان معصوم ہانیہ کو سنبھلنے کا ایک پل بھی نہ مل سکا۔ بچی کے جسم سے گولی کا دھاتی ٹکڑا برآمد کر کے پولیس کے سپرد کر دیا گیا۔ چکوال واقعہ افسوسناک ہے، واقعہ غلط فہمی کی بنا پر ہوا، سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب نے کہا، واقعے کی انکوائری مکمل ہو گئی ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو رپورٹ پیش کر دی ہے۔ گلگت بلتستان انتخابات کے تمام 24 حلقوں کے نتائج موصول، پیپل پارٹی 11 نشستوں کے ساتھ سب سے بڑی جماعت بن گئی۔
मुस्लिम नून 6 नशस्तों के साथ दूसरी बड़ी जमात करार। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी 4 आज़ाद अरकान शामिल होने पर तीसरी जमात। मजलिस वहदत मुस्लिमीन ने 1 नशस्त हासिल की। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता 2 आज़ाद उम्मीदवार भी कामयाब हुए। सिंध का 3200 अरब रुपए का बजट पेश। सिंध के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफे का ऐलान। सूबे में कम अज कम उजरत 43,000 रुपए माहाना मुकर्रर। 2,75,000 सोलर सिस्टम मुफ्त देने का ऐलान। वज़ीर आला सिंध ने बजट तकरीर में कहा 720 अरब रुपए तरक्याती उमूर के लिए रखे गए। ज़रई सुपर टैक्स की इस्तिस्ना की हद 150 मिलियन से बढ़ाकर 500 मिलियन कर दी गई। इंश्योरेंस और ब्रोकर्स पर लागू टैक्सेस में कमी का ऐलान। लोकल गवर्नमेंट म्यूनसिपल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सबसे ज्यादा 121.6 अरब रुपए मुख्तस। ट्रांसपोर्ट मवासलात के मनसूबों के लिए 39.5 अरब रुपए मुख्तस। तालीम के शोबे के लिए 25.9 अरब रुपए मुख्तस। सेहत के शोबे के लिए 17.4 अरब रुपए का तरक्याती बजट मुकर्रर किया गया। बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। सिंध असम्बली के बजट इजलास में अपोजिशन का एहतजाज। MKM पाकिस्तान बायकॉट कर गई। बलूचिस्तान का 1089 अरब रुपए का बजट पेश। तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफा। सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना मीर शुएब नौशरवानी ने माली साल 2026-27 का बजट ऐवान में पेश किया। गैर तरक्याती बजट का हुजम 797 अरब रुपए। मजमूई सूबाई तरक्याती बजट का हुजम 206 अरब रुपए रखा गया। तरक्याती बजट में नई स्कीम्स के लिए 106 अरब रुपए और जारी मनसूबों के लिए 100 अरब रुपए मुख्तस। सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना मीर शुएब नौशरवानी ने बजट तकरीर में कहा NFC अवार्ड के तहत सूबे को टैक्स महसूलात की मद में 771 अरब रुपए मौसूल होंगे। बजट टैक्स फ्री बजट है और कोई नया टैक्स आयद नहीं किया जा रहा। महकमा तालीम के लिए मजमूई तौर पर 160 अरब रुपए मुख्तस किए गए। चीन का ईरान और लबनान के लिए इंसानी इमदाद फराहम करने का ऐलान। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा ईरान और लबनान के अवाम का मेयार ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए चीन इंसानी इमदाद फराहम करेगा। चीन मशरिक़ वस्ता ममालिक का अच्छा दोस्त है और अमन मुज़ाकरात की हिमायत जारी रखेगा। खित्ते में जल्द अमन और इस्तेहकाम की बहाली के लिए मस्बत किरदार अदा करता रहेगा। तहरीक इंसाफ हुकूमत से मुज़ाकरात पर तैयार। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना था कि वज़ीर आज़म की पेशकश को खुशामदीद कहते हैं। बताया जाए मुज़ाकरात में देर किस बात की है। हमने बानी PTI तक रसाई मांगी है। बार बार कहते हैं बर्दाश्त का मुजाहरा करें, इससे तनाव और नफरतें कम होंगी। बानी PTI की मुलाकातों पर पाबंदी से मुतालिक केस में अहम पेशरफ। सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत की अपील समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में बेंच आज समाअत करेगा। सलमान अकरम राजा ने बानी से मुलाकात न करवाने के हाई कोर्ट के फैसले पर अदम अमल दरामद के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में बादल बरस पड़े। एबटाबाद, मानसहरा, नौशहरा समेत मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। बिजली का निज़ाम दरहम भरम। सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। कोटद्दू, रहीम खान, लियाकतपुर, शुजाबाद समेत दीगर शहरों में वक्फे वक्फे से बारिश हुई, जिससे गर्मी का जोर टूट गया।